فلک جاوید خان جو کہ صنم جاوید خان کی بہن ہیں، انہیں رات گئے رپورٹ کے مطابق F10 سے گرفتار کیا گیا ایک فلیٹ سے۔ خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ نکال کے آپ دیکھیں، پچھلی چند ٹویٹس نکال کے آپ دیکھ لیں، خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ سے مسلسل قومی سلامتی کے اداروں اور ان کے سربراہان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ فلک جاوید خان جن کا آپ اگر ایکس اکاؤنٹ جا کے دیکھ لیں، غلادت سے بھرا پڑا ہے۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ فلک جاوید خان کی جو گرفتاری ہے، اس گرفتاری کو لے کے کچھ اہم تفصیلات ہیں جن پر آج کے اس پروگرام میں آپ ناظرین کے ساتھ ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد جو بانی تحریک انصاف عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ سے جڑی جو ایک اہم خبر ہے، جو ایک بڑی خبر ہے، اس خبر کی تفصیلات پر آپ کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ لیکن ولاگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک و شیئر ضرور کیجیے گا۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ فلک جاوید خان جو کہ صنم جاوید خان کی بہن ہیں، انہیں رات گئے رپورٹ کے مطابق F10 سے گرفتار کیا گیا ایک فلیٹ سے، اور ان کی گرفتاری کے خلاف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی کہ فلک جاوید خان کو بازیاب کروایا جائے، فلک جاوید کو گرفتار نہیں اغوا کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے فلک جاوید خان کی جو گرفتاری ہے اس کی مذمت کی ہے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اب ناظرین، فلک جاوید خان جن کا آپ اگر ایکس اکاؤنٹ جا کے دیکھ لیں، غلادت سے بھرا پڑا ہے۔ یعنی فلک جاوید خان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ اداروں کو بدنام کرنے کے لیے، قومی سلامتی کے اداروں کے جو سربراہان ہیں انہیں ملائن کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اور پاکستان تحریک انصاف سے جب بھی یہ بات کی گئی کہ آپ کے جو سوشل میڈیا جنگجو ہیں ان کی طرف سے اداروں کو ملائن کیا جاتا ہے، اداروں کے خلاف کمپین چلائی جاتی ہے، اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کا جواب یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ جب سوشل میڈیا پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، تحریک انصاف یہ موقف لیتی ہے، یہ دفاع لیتی ہے، تو آج صنم جاوید خان جن کا مبینہ طور پہ جو ایکس اکاؤنٹ ہے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے، اداروں کے خلاف شرانگیزی پھیلانے کے لیے مبینہ طور پہ استعمال ہوتا رہا، آج پھر پاکستان تحریک انصاف اس فلک جاوید خان کے ساتھ کیوں کھڑی ہے؟ کیوں ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو مطالبہ تو یہ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ نے گرفتاری کر لی ہے، اب تحقیقات کریں، تحقیقات کے لیے آپ کوئی JIT بنائیں، کوئی انکوائری ٹیم بنائیں، تحقیقاتی ٹیم بنائیں۔ لیکن یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ فلک جاوید کی گرفتاری کی تحریک انصاف مذمت کرتی ہے۔ اب مذمت کون کر رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا ترجمان، پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری، پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم۔ تو اب آپ ان کے کال آف ویل کا تضاد دیکھ لیں۔ اور یہی کچھ ناظرین سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ یہ کرتے ہیں۔ اب عمران ریاض خان، آپ ان کا بلاگ اٹھا کے دیکھیں، اس بلاگ کو سنیں جس میں عمران ریاض خان اپنے بلاگ میں یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان دوریاں پیدا نہ ہوں، عوام اور فوج کے درمیان دراڑیں پیدا نہ ہوں۔ اور خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ نکال کے آپ دیکھیں، پچھلی چند ٹویٹس نکال کے آپ دیکھ لیں، خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ سے مسلسل قومی سلامتی کے اداروں اور ان کے سربراہان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ گیلا تیتر مفرور بھگوڑا عمران ریاض خان یہ کہتا ہے کہ عمران خان فوج کو توڑنے کی نہیں، عمران خان فوج کو عوام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ثبوت کے طور پہ موجود ہے۔ وہاں پہ عمران خان صاحب کی یہ ٹویٹس ہیں وہ ایویڈنس کے طور پہ موجود ہیں کہ یہاں پہ جو ٹویٹس کی جاتی ہیں ان ٹویٹس کے ذریعے لوگوں کو، عوام کو افواج پاکستان کے خلاف، افواج پاکستان کے جو سربراہان ہیں ان کے خلاف گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو گیلا تیتر سے کیا کبھی پاکستان تحریک انصاف نے لا تعلقی کا اظہار کیا؟ اور یہ مفرور بھگوڑا عمران ریاض خان اپنے بلاگ میں یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے ماضی کی اپنی غلطیوں کی کبھی معافی نہیں مانگی۔ چلے اسٹیبلشمنٹ نے معافی مانگی نہیں مانگی، یہ عمران ریاض خان ماضی میں خود اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ رہا۔ یہ ماضی میں عمران ریاض خان جو ہے لاپتہ افراد کا جو جینوئن کاز ہے اس پہ لاپتہ افراد کو قرض کرتا رہا، لاپتہ افراد کے ایشو پہ تنقید کرتا رہا۔ تحریک لبیک پاکستان والوں پہ جب وہ احتجاج کر رہے تھے، اپنا پروٹیسٹ کر رہے تھے،
ان کے خلاف بھی یہ بکتا رہا، ان کے خلاف بھی کہتا رہا کہ ان کے اوپر سیکیورٹی فورسز کو کریک ڈاؤن کرنا چاہیے۔ آج یہ کہتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو جو اس کا اپنا اعتراف موجود ہے مفرور بھگوڑے گیلے تیتر عمران ریاض خان کا، کہ عمران خان کے سیاسی مخالفین کے خلاف جو خبریں، جو مواد ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ اسے دیا کرتی تھی، اور وہ اپنے پروگراموں میں ان مواد کو کوئی تصدیق کیے بغیر اسی طریقے سے عمران خان کے سیاسی مخالفین پہ کیچڑ اچھال دیتا تھا، ان پہ الزامات کی بھرمار کر دیتا تھا۔ اور کیا کہتا ہے عمران ریاض خان کہ پاکستان کے جو 2 ٹکڑے ہوئے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوئے۔ اب یہ حقائق پہ نہیں آئے گا۔ مودی سرکار کا، نریندر مودی کا اعتراف ریکارڈ پہ موجود ہے، جس میں یہ اعتراف کیا کہ ہم نے مکتی بانی بنا کے پاکستان کو 2 ٹکڑے کیے۔ پاکستان کا جو بنا تھا 2 قومی نظریے پہ، اس 2 قومی نظریے کو ہم نے خلیج بنگال میں اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ بھارتی حکومت کا آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ موجود ہے، نریندر مودی کا سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ بیچنے والے، یا پاکستان تحریک انصاف کو سوشل میڈیا کے جو انفلوئنسر ہیں جنہوں نے یرغمال بنا رکھا ہے، یہ کس قسم کی کمپین کرتے ہیں، اور تحریک انصاف کہتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کل بھی پاکستان تحریک انصاف کا ایک رہنما کہہ رہا تھا کہ ہمارا سوشل میڈیا پہ کیا کنٹرول ہے۔ بھئی ان لوگوں سے آپ لا تعلق کا اظہار کر دیں، ان کے ساتھ آپ کھڑے نہ ہوں۔ اور مفرور گیلا تیتر کیا کہتا ہے کہ جو فوج ہے اسے بارڈر پہ جانا چاہیے۔ پہلے تو آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں۔ فوج کو جب بارڈر پہ جانا چاہیے، سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، تو پھر عمران خان کو آپ کرٹیسائز کریں نا۔ جو عمران خان کہتا ہے کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے، پھر کہتا ہے کہ میں نے سیاسی جو بات چیت کرنی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنی ہے۔ تو خان صاحب کی اس بات کو کیا کبھی گیلے تیتر عمران ریاض خان نے کہا کہ خان صاحب دکھانے کے طور پہ، دکھانے کے لیے تو جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن دراصل عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ ہمیں دوبارہ اقتدار میں لے آئیں، اور فوج کو اگر بارڈر تک محدود کرنا ہے تو پھر خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی حد پہ تنقید بنائے نا۔ وہاں پر جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، وہاں پر جو ملٹری املاک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ جو خیبر پختونخوا کے معصوم نہتے شہری دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں، جو فتنہ خوارج ان کا قتال کرتا ہے، تو پھر کے پی حکومت سے پوچھے نا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تو صوبائی حکومت کی ہے، تو پھر ان کارروائیوں کے، ان دہشت گردوں کے، ان فتنہ خوارج کے تدارک کے لیے کے پی حکومت نے کیا کیا؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ افغانیوں کی جو بے دخلی ہے میں اس پہ شرمندہ ہوں، حالانکہ 2021 کا جو ریکارڈ عمران خان صاحب کے بطور وزیر اعظم ریکارڈ موجود ہے، اس میں خان صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو افغان لوگ غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہیں انہیں پاکستان سے نکالا جائے گا، بے دخل کیا جائے گا۔ لیکن آج صرف سیاست کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے، تھوڑے سے سیاسی فائدے کے لیے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خود مختاری، اور خاص طور پہ جو سب سے اہم بات ہے، پاکستان کے استحکام کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ آج عمران خان صاحب کو ایک بات یاد آتی ہے، اور بشرا بی بی صاحبہ کو بات یاد آتی ہے کہ نیب جو ہے ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ آج عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کہتے ہیں کہ انعام شاہ جس نے ہمارے خلاف توشہ خانہ 2 کیس میں گواہی دی، یہ تو جہانگیر ترین اور اون شاہ کے زیر اثر تھا۔ اگر یہ جہانگیر ترین اور اون شاہ کے زیر اثر تھا، یہ 2 لوگ کون تھے؟ آپ کی پارٹی کا حصہ تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کو چلانے والے، پاکستان تحریک انصاف کے بنانے والوں میں اگر کچھ لوگوں کا نام آتا ہے، اس میں سر فہرست عمران خان کے بعد جہانگیر ترین کا نام ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا تو ٹاپ پہ نام ہے کہ تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، اور اب یہ کہتے ہیں کیونکہ توشہ خانہ 2 کیس میں جو عدالتی کارروائی ہے وہ اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکی ہے، پروسیکیوشن نے اپنی جو وٹنسز ہیں وہ مکمل کر لیے ہیں، اپنی شہادتوں کو کلوز کر دیا ہے، اور آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں اس کیس کا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے، فیصلہ سامنے آنے کا امکان موجود ہے۔ اب عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کہتے ہیں کہ نیب کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی انتقام کے لیے۔ آج خان صاحب کو یہی پتہ چلا ہے، آج بشرا بی بی صاحبہ کو یہ پتہ چلا ہے، لیکن جب ماضی میں خان صاحب خود وزیر اعظم تھے، جب نیب کا ادارہ عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہو رہا تھا، جب عمران خان کی کابینہ کے جو وزراء تھے کسی پروگرام میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ اگلے آنے والے چند روز میں شاہد خاقان عباسی گرفتار ہو جائیں گے، شاہد خاقان عباسی گرفتار ہو جاتے تھے۔ جب عمران خان کی کابینہ کے لوگ کسی ٹی وی ٹاک شو میں میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہتے تھے کہ احسن اقبال کی باری آ گئی ہے، پھر احسن اقبال گرفتار ہو جاتے تھے، اور پھر پیچھے آ کے اپنے لوگ یہ کہتے تھے
کہ مفتاح اسماعیل بھی کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، مفتاح اسماعیل بھی گرفتار ہو سکتے ہیں. تو خان صاحب کے اپنے دور میں جب نیب استعمال ہو رہا تھا سیاسی مخالفین کے خلاف، تب تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ جو نیب کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں، یہ جو نیب کرپشن کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، یہ جو نیب جو ہے کرپٹ لوگوں کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے، یہ نیب کو اس لیے ہدف تنقید بناتے ہیں چونکہ یہ لوگ NRO حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس وقت خان صاحب یہ کہا کرتے تھے. اور یہ جو کیسز ان کے خلاف تھے، خان صاحب کے سیاسی مخالفین کے خلاف، اس میں گواہان کون ہوتے تھے؟ آپ ذرا کمپیریزن کریں نا. عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ کیس ہے، خان صاحب کے اپنے لوگ اس میں ان کے خلاف گواہ کے طور پہ پیش ہوئے، جیسے انعام شاہ عمران خان کے پرائیویٹ پرسنل سیکرٹری تھے. خان صاحب کے خلاف ان کے اپنے ملٹری سیکرٹری پیش ہوئے، خان صاحب کے خلاف ان کے اپنے ڈپٹی ملٹری سیکرٹری پیش ہوئے، خان صاحب کے اپنے سرکاری پرنسپل سیکرٹری اعظم خان عمران خان کے خلاف گواہ کے طور پہ پیش ہوئے. عمران خان کی کابینہ کے لوگ زبیدہ جلال، پرویز کھٹک پیش ہوئے، انہوں نے آ کے خان صاحب کے خلاف گواہیاں دی. تو نیب کس کے خلاف استعمال ہو رہا تھا؟ سیاسی مخالفین کے خلاف یا عمران خان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے؟ تو یہ ناظر تھا ہمارا آج کا بلاگ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.